بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 97۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قصر کا لغوی معنی کیا ہے، قصر کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاحی تعریف قصر کی کیا ہے، اس کے علاوہ مقصور کسے کہتے ہیں اور مقصور علیہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ طرق قصر کے بارے میں بحث ہوگی کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تخصیص دے سکتے ہیں، مخصوص کر سکتے ہیں۔ المبحث الاول فی طرق القصر، بحث اول طرق قصر کے بارے میں ہے کہ کس طرح ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ طرق قصر کافی زیادہ ہیں، البتہ صاحب کتاب نے یہاں 4 ذکر کیے ہیں، یعنی فقط یہ 4 طریقے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ غالباً پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، مختلف چیزوں کے اغراض بلاغی، تو فقط ان 4 تک محدود نہیں ہے، البتہ بنیادی یہی 4 طریقے ہیں جن کو قصر کے لیے وضع کیا گیا ہے یا جن کے ذریعے سے بالعموم قصر کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، کبھی حرف نفی و حرف استثناء، حرف نفی ما اور حرف استثناء اللہ کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ کبھی انما کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، یعنی کلام کے آغاز میں انما آتا ہے اور اس طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ کبھی بل اور لا کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، بل، لا یا اس کے علاوہ لیکن بھی ہے۔ کبھی ایک چیز کے حق یہ تھا کہ وہ بعد میں ہو، اس کو مقدم کر کے خاص کیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ایسا ہو، تقدیم ما حقہ تاخیر جسے کہا جاتا ہے، کہ حق یہ تھا کہ یہ بعد میں ذکر ہو، اس کو پہلے لایا جاتا ہے، کیوں؟ تخصیص کے غرض سے۔ المبحث الاول فی طرق القصر، بحث اول طرق قصر کے بارے میں ہے۔ للقصر الاصطلاحی طرق اربعہ وہی، فرماتے ہیں کہ قصر اصطلاحی یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، یکون القصر بالنفی والاستثناء، پہلا طریقہ یہ ہے کہ کلام میں نفی اور استثناء لایا جاتا ہے، پہلے کلام میں حرف نفی لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر حرف استثناء الا لایا جاتا ہے، اور اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ مثلا ما شوقی الا شاعر وما شاعر الا شوقی، اگر ہم کہیں کہ شوقی شاعر تو یہاں پر فقط یہ معنی ہوگا کہ شوقی شاعر ہے اور بس، لیکن اگر ہم کہیں کہ ما شوقی یعنی ما کو لے کر آئیں، حرف نفی کو لے کر آئیں اور پھر کلام میں اللہ کو بھی لے کر آئیں، تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، اس سے ایک چیز دوسری کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ ما شوقی، شوقی نہیں ہے، الا شاعر، اگر ہے تو شاعر ہے، یعنی شوقی شاعر ہے، شاعر کے علاوہ نہیں ہے۔ یا مثلا ما شاعر الا شوقی، کوئی شاعر نہیں ہے، اگر کوئی شاعر ہے تو وہ شوقی ہے۔ ثانیاً، یکون القصر
بِإِنَّمَا، کبھی کبھار قصر انما کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے انما کلام میں لایا جاتا ہے، نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سورۃ الفاتر آیت نمبر 28۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر یخشى اللہ یعنی اللہ سے خوف زدہ ہونا، اللہ سے ڈرنا، اس کو خاص کیا گیا ہے علماء کے ساتھ، العلماء، علماء کے ساتھ، علماء مقصور علیہ ہے اور یخشا مقصور ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہاں پر انما کو کلام میں لایا گیا ہے اور اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وَكَقَوْلِ الشاعر، اسی طرح شاعر کا ایک شعر ہے انما یشتری المحامد حر طاب نفسا لہن بالاثمان، فرماتے ہیں ایک آزاد منش ہی ہوتا ہے کہ جو تعریفوں کو خریدتا ہے، یعنی فقط آزاد منش ہی ہوتا ہے کہ جو تعریفوں کو خریدتا ہے اور ان تعریفوں کے لیے اپنا مال دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پر انما یشتری المحامد حر، حر مقصور علیہ ہے اور یشتری المحامد، محامد کا خریدنا، یہ مقصور ہے۔ اور کلام کے آغاز میں انما لے کر آئے ہیں اور اس طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ ثالثاً یکون الکسر بالعطف، کبھی کبھار بعض حروف عاطفہ کے ذریعے سے بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ مثلا بلا، لا کے ذریعے سے، لا نافیہ، لا عاطفہ، اسی طرح بل کے ذریعے سے اور لیکن کے ذریعے سے۔ بل کبھی کبھار عطف کا معنی دیتا ہے، اسی طرح لیکن بھی کبھی کبھار عطف کا معنی دیتا ہے۔ تو جب یہ تینوں عطف کے معنی میں ہو تو وہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ مثلا الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، زمین متحرک ہے، لا ثابتۃ، ثابت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین فقط حرکت والی ہے، اس میں ثبات نہیں ہے۔ متحرکتن مکسور علیہ ہے اور ارض مکسور ہے۔ لا حرف عطف ہے جس سے، یعنی جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یا قول شاعر، شاعر کا ایک قول یہاں پر لے کر آئے ہیں عمر الفتى ذکرہ لا طول مدته وموته خزيه لا یومه الدانی۔ عمر الفتى ذکرہ یعنی جوان مرد کی عمر اس کا ذکر ہے، لا طول مدته، طولانی مدت نہیں ہے۔ جوان مرد کا ذکر اگر ہے تو وہ فقط، جوان مرد کی عمر اگر ہے تو وہ فقط اس کا ذکر ہے، اس کی طولانی مدت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر فرض کریں 120 سال 150 سال جیے تو یہ نہیں ہے کہ بس یہی جوان مرد ہے۔ جوان مرد کی عمر یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ جیے، نہیں، جوان مرد کی عمر یہ ہے کہ اس کی تعریف، اس کا ذکر زیادہ وقت تک رہے۔ بہت سارے شخصیات ہیں
جو آج سے کئی سو سال پہلے گزر گئے ہیں۔ ان کی عمریں بہت کم تھیں لیکن ان کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ لیکن بہت سارے شخصیات ہیں کہ جو 120 سال رہتے ہیں لیکن آج ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جوان مرد کی جو عمر ہے وہ اس کا طولانی مدت ہونا نہیں ہے کہ وہ زیادہ جیے، نہیں، جوان مرد کی عمر اگر ہے تو وہ اس کا ذکر ہے۔ اور جوان مرد کی موت وَمَوْتُهُ خِزْيُهُ لَا يَوْمُ الدَّانِ، اور اس کا جو موت ہے، جوان مرد کی جو موت ہے اس کی رسوائی ہے، نہ کہ اس کا موت، یعنی جوان مرد کی موت اس کی رسوائی ہے۔ اگر وہ کہیں پر رسوا ہو جائے تو یہ اس کے لیے موت ہے، اگر وہ مر جائے تو موت اس کے لیے موت شمار نہیں ہوتی، اگر اس کے لیے موت ہے تو فقط رسوائی ہے۔ اب یہاں پر ذکرہو مقصور علیہ ہے، عمر الفتح مقصور ہے۔ عمر فتح کو فقط ذکرہو میں ہی خاص کیا گیا ہے کہ اگر اس کی عمر ہے تو وہ اس کا ذکر ہے بس۔ اور لا جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ اسی طرح وَمَوْتُهُ خِزْيُهُ لَا يَوْمُ الدَّانِ، یہاں پر خِزْيُهُ مقصور علیہ ہے، موتُهُ مقصور ہے، اور لا حرف عطف ہے، اور تخصیص یعنی طرق تخصیص میں سے ایک، طرق کسر میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہاں پر یہ جو کسر کا معنی دیا جا رہا ہے یہ اس لا کے ذریعے سے ہے، پہلے جملے میں بھی ہے، دوسری جملے میں بھی ہے۔ رابعاً یکون القصر بتقدیم ما حقہ التاخیر، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یعنی طرق قصر میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جس کا حق یہ ہو کہ وہ مؤخر آئے، کلام کے درمیان یا کلام کے آخر میں آئے، اس کو مقدم کرنا، اس کو پہلے لے کر آنا۔ اصل یہ ہے کہ وہ چیز بعد میں آئے، رکن کلام، ارکان کلام کے بعد آئے، لیکن آپ اس کو پہلے لے کر آتے ہیں، تو اس سے بھی کلام میں تخصیص پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی کلام، یعنی یہ بھی طرق قصر میں سے ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے اس سے بھی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر ایاک کو نعبدو پر مقدم کیا گیا ہے، اگرچہ ایاک نعبدو کا مفعول ہے، اصل میں نعبدو کا تھا، نعبدو کا و نستعین کا، لیکن دونوں جگہ پر ایاک ان دونوں کو مقدم کیا گیا ہے، کیوں؟ قصر، تاکہ قصر کا فائدہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم فقط اور فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایاک جو ہے یہ مقصور علیہ ہے، اور نعبدو یعنی عبادت کرنا یہ مقصور ہے، اور ایاک دوسرے میں بھی ایاک مقصور علیہ ہے، اور نستعین جو ہے یہ یعنی مدد طلب کرنا یہ مقصور ہے۔ ای نخص العبادت والاستعانت بکا، یعنی ہماری عبادت اور ہمارا مدد طلب کرنا یہ فقط تیرے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں قصر کے کہ جن کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کلام عرب میں مخصوص کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔